بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے جب آپ کو ملاقات کرنے کے لیے ایک دیہاتی وفد آیا۔ وہ بیچارہ مفلسی کا شکار تھا اور ان کی حالت زار دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تلقین فرمائی کہ ان کے لیے صدقہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات نے غمگین کیا کہ کوئی صحابی جو ہے وہ فوری طور پر اس کے لیے پیش قدمی انہوں نے نہیں کی، فوری طور پر عمل نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے ان کے لیے صدقے میں پہل کی۔ ان کو دیکھ کر بہت سے دیگر صحابہ اکرام جو ہیں انہوں نے بھی صدقہ دینا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام میں بھی اللہ رب العزت نے یہ اعزاز رکھا ہے کہ من سن سنتا حسنہ، جس نے کوئی اچھا کام اس کا آغاز کیا، کوئی اچھا کام جاری کیا، اس کو دیکھ کر اگر کوئی اور انسان وہ کام کرتا ہے تو اس پہلی مرتبہ اس کام کی ترغیب دلانے والے کو برابر کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اس کے مقابلے میں کسی برے کام کا آغاز کرتا ہے، کسی برے کام کی ابتدا کرتا ہے، معاشرے میں کسی برائی کو فروغ دیتا ہے، کسی برائی کو ایجاد کرتا ہے، تو جب تک اس برائی کا سلسلہ جاری رہے گا اس میں سے اس کو بھی اس کے گناہ کا، اس برائی کا حصہ ملتا رہے گا۔ یہ بات اب ہم پر ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے معاشرے کو کیا دینا ہے۔ کیا ہم نے معاشرے کو ایک اچھا طریقہ، ایک اچھی ایجاد، ہم نے معاشرے کو انسانیت کی فلاح، انسانیت کی کامیابی یا انسانیت کی تباہی کے لیے سامان فراہم کرنا ہے؟ اس ضمن میں ایک مختصر سی مثال آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ دوسری جنگ عظیم کے اندر ایک شخص نے ایک ایسا ہتھیار ایجاد کیا کہ جس کو پوری دنیا کے اندر مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 106 ممالک کی افواج اس ہتھیار کو استعمال کر رہی ہیں۔ دنیا کے اندر کم و بیش 10 کروڑ کے قریب وہ ہتھیار جو ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ اس ہتھیار کی سیل اتنی زیادہ تھی کہ دوسرا کوئی ہتھیار اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، اسی لیے ورلڈ ریکارڈ بک کے اندر اس کا نام درج کر دیا گیا۔ جی ہاں، میری مراد کلاشن کوف ہے، جسے AK-47 بھی کہا جاتا ہے۔ رشیا کے رہنے والے میخائل کلاشن کوف نے اس کا نام اپنے نام کے اوپر رکھا تھا، لیکن یاد رکھیے ان کی اس ایجاد نے دنیا کے اندر تباہی برپا کی۔ دنیا کے اندر چند منٹوں کے اندر کئی لوگوں کی جان لینے کی صلاحیت رکھنے والا یہ ہتھیار ان کو بھی ہمیشہ غمگین ہی رکھا۔ یعنی میخائل کلاشنکوف نے اپنی وفات سے چند روز قبل چرچ کو جو خط لکھا، اس خط میں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا کہ مجھے دماغی طور پر ہمیشہ میری اس ایجاد نے غمگین اور پریشان رکھا۔ میں ہمیشہ اس فکر میں مبتلا رہا کہ میری اس ایجاد کی وجہ سے ہونے والے سینکڑوں لوگوں کا قتل، میری اس ایجاد سے مرنے والے سینکڑوں لوگوں کی موت کی ذمہ داری میرے اوپر عائد ہوتی ہے۔ لیکن پھر انہوں نے خود کو تسلی دینے کے لیے آخر میں یہ جملہ بھی لکھ دیا کہ میں سوچتا ہوں کہ نہیں، میری وجہ سے نہیں، میری کلاشن کوف کی وجہ سے نہیں، میرے ہتھیار کی وجہ سے نہیں، بلکہ بے گناہ لوگوں کی اموات ان کے ممالک کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ بات اس بات کی عکاسی کرتی ہے، ان کا یہ آخری خط اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کی ایجاد نے ان کو ہمیشہ پریشان رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی یہ ایجاد انسانیت کا خون کرنے کے لیے بنائی گئی،
ان کی اس ایجاد نے سینکڑوں انسانوں کی جان لی۔ یہ فیصلہ اب میں نے کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے کوئی ہتھیار ایجاد کرنا ہے، ہم نے کوئی ایسی بری عادت جو ہے وہ معاشرے کو دینی ہے، ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو کوئی خرابی دے کر جانی ہے، یا ہم نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دینا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ ہمارا نام لیں تو اچھے الفاظ کے ساتھ ہمیں یاد کریں۔ شکریہ۔